بے شک قرآن کریم میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو تھامنے والے، عورتوں کو سنبھالنے والے، عورتوں پر ہولڈ کرنے والے، گھر کا پورا نظام بنانے والے مرد ہیں۔ لیکن یہ آیت کریمہ کہاں فٹ آئے گی؟ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب میں، اور جہاں کے احوال بگڑے ہوئے ہوں، قانون اور ہو۔ ایک میں مثال دوں، اسلام میں تربیت کے لیے مارنے کی اجازت ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو حدیث میں کہ مار کے پڑھو۔ عورتوں کی بھی تربیت کے لیے نشوز اور نافرمانی کا اندیشہ ہو تو قرآن کریم میں مارنے کا ذکر ہے، مگر آپ جس ملک میں ہیں یا مار نہیں سکتے، مار ڈالو کوئی حرج نہیں، لیکن مارنے کی گنجائش نہیں، مار ڈالو کوئی حرج نہیں۔ اب روز واقعات دیکھتے، مار ڈالا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پکڑا نہیں جاتا، سب چھٹی ہو گئی ہے، ایک انسان مر گیا، جان گئی، اس کا کوئی قاتل ہی نہیں، تو مار ڈالو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک تھپڑ مارو گے تو پولیس سلاخوں کے پیچھے کر دے گی۔ تو اب یہ جو احوال ہیں، ان احوال میں میرے بھائیوں اور رجالوں قوامون پر عمل کرتے ہو سوچ کر کیجیے۔ بے شک اللہ پاک کا ارشاد ہے، لیکن وہ اللہ پاک کا ارشاد اسلامی تہذیب، اسلامی تربیت، اسلامی ماحول، اسلامی قانون، اسلامی مملکت، اسلامی ضابطے، اسلامی اصول، ان سب کے بیچ میں ہے۔ اور جہاں یہ صورتحال نہیں ہے وہاں کے احوال وہاں کے اعتبار سے ہوں گے، اور خاص طور پر وہ مرد جنہوں نے غیر مسلم عورت، عیسائی وغیرہ کو مسلمان کر کے نکاح کیا ہے، وہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ وہاں مرد کو بہت زیادہ نباہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ عورت بچوں کو لے کر کے مرتد ہو گئی تو ان عورت کے ارتداد کی ذمہ دار بھی شوہر ہے، اور ان بچوں کے ارتداد کا ذمہ دار بھی شوہر ہے۔ ہیں میرے علم میں ایسے واقعات۔ تو اس لیے ایسی صورت میں تو جب اس کو تم نے مسلمان کیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تمہارے جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اور اگر وہ مرتد ہو گئی اور اپنے بچوں، تمہارے بچوں کو لے کر مرتد ہو گئی تو تمہارے جہنم میں جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ جیسا اس کا مسلمان ہونا، تمہارے ایک آدمی کو مسلمان کرنا جنت میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اگر وہ کافی تھا تو اس کا مرتد ہونا اور تمہارے بچوں کا مرتد ہونا وہ تمہارے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ صورت بہت نازک صورتحال ہے، لہذا اس صورتحال میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اپنے اس عورت مرتد ہو گئی تو کہیں تم جہنم میں نہ جاؤ، اور تمہاری اولاد مرتد ہو گئی تو کہیں تم جہنم میں نہ جاؤ۔ اس لیے وہ اللہ پاک کا جو ارشاد تھا الرجال قوامون علی النساء، اولا تو قوامون کے معنی میں نے بتایا کہ اس کے معنی ہے تھامنے والے، کنٹرول کرنے والے، اپنے انڈر ٹیک رکھنے والے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اسلامی ماحول میں، اور وہاں اسی طرح سے گھر کا نباہ ہوگا اور شاندار فیملیاں چلیں گی اور گھر چلے گا اور کوئی نو پرابلم۔ لیکن ماحول جہاں مختلف ہو، قانون جہاں مختلف ہو، حکومت جہاں مختلف ہو، صورتحال جہاں بدلی ہوئی ہو، وہاں کے احوال مختلف ہوں گے اور ان کی رعایت کر کے زندگی گزارنی پڑے گی، تو پھر نہ سانپ بچے گا نہ لاٹھی ٹوٹے گی، کام چلے گا ورنہ صورتحال بگڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مضمون، اسی مضمون پر آج بات ختم کرتے ہیں۔ وہ آگے جو توحید والا مضمون ہے، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر بیان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔